عید کی نماز کے لیے کیا عورتیں امامت کر سکتی ہیں؟ عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول کے دور میں جو طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے عید کی نماز، اور پیچھے مرد بھی پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی تھی. صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اس لیے عورتوں کی الگ سے امامت عورت کرائے یہ مناسب نہیں ہے. آپ انتظام کریں اور مردوں ہی کی جماعت میں جو ہے عورتوں کا انتظام ہو اور مرد امامت کرائے تو یہی زیادہ بہتر اور صحیح طریقہ ہے. صدقہ فطر کب دینا صحیح ہے اور اس کی شکل کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ آپ کو عید کی نماز کے پہلے دینا ہے. آپ 1-2 دن پہلے بھی دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عید کی نماز کے پہلے دے دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ 1 دن پہلے دے دیں، 1 دن پہلے دے دیں، 2 دن پہلے دے دیں. اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کا جو اناج ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ چاول کھاتے ہیں اور گیہوں کا آٹا کھاتے ہیں، تو آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، گیہوں کا آٹا بھی دے سکتے ہیں. اور ہر فیملی کے ایک ممبر کی طرف سے 2.5 کلو ایک سا، جو تقریباً بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اناج کا دینا افضل ہے. لیکن اگر کہیں کسی علاقے میں اناج دینے میں اس فقیر کی، اس غریب کا نقصان ہو رہا ہے یا اس کی مصلحت اناج نہ دینے میں ہے تو اس کو کیش بھی دیا جا سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں اناج بھی ایک طریقے کی کرنسی تھی. لوگ سامان خریدتے بیچتے تھے، اناج دے کر خریدتے بیچتے تھے، کپڑا لیتے تھے، اناج دے کے لیتے تھے. آج ہم بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ غریب کو اناج دیا جاتا ہے اور وہ اناج جا کر کے دکاندار کو اونے پونے بیچتا ہے اور پھر اس سے پیسہ حاصل کرتا ہے. تو اسی لیے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ جب وہ نقصان خود کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کیش رقم دے دیں. لیکن بہرحال تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کے جو بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ کہ اناج ہی دیا جائے. اناج دینے میں کوئی جو مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، تب پیسہ دیا جائے. بعض لوگوں نے پیسے ہی کو آسان سمجھ کے اس کو رواج بنا لیا، وہ بھی ٹھیک نہیں. جو ایک سنت سے جو چیز ثابت ہے اناج دیا جائے تو اناج کا ہی اہتمام. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا، لوگوں کے امتحان کا ٹائم قریب آ گیا. اب یہاں حساب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ حساب سے مراد قیامت ہے. قیامت قریب آ گئی. گویا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب قیامت بہت قریب ہے. اب دنیا کی عمر کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے، اب دنیا کی عمر بہت تھوڑی سی بچی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کو بھی قیامت کی ایک نشانی قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ حساب سے مراد قیامت کو لے رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی. اقترب للناس حسابهم. لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے. اور ایک اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی گئی کہ موت جو ہر انسان کو آنی ہے، اور موت کے بعد بھی انسان جب قبر میں جائے گا تو مکمل تو نہیں لیکن جزوی طور پر پارشیلی کہہ سکتے ہیں ہم، تھوڑا بہت حساب و کتاب تو قبر میں بھی شروع ہو جاتا ہے.